هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. 202 سال سکھر کے اور سال منسٹری میں ہو گئے، لیکن ابھی بھی آپ لوگ یاد رکھتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مختصر بات کروں گا. ماہر کوثر عباس صاحب، اس ماہر کا مطلب تو کچھ اور ہے، لیکن میں اس کو اللہ کی مہر سمجھ کے لیتا ہوں. یہ اللہ کی مہربانی ہے اوپر. آج یہ ساری جو محفل ہے، آج آپ لوگوں کی حاضری، آپ لوگ سارے موجود ہیں، ریلوے کے افسران موجود ہیں. اس سے بڑی مہربانی اللہ کی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے 60 سال کی اس عمر میں 28 27 26 سال سروس کے بعد، یہ شاید اس سے زیادہ ہو گیا، سوری، خیر خیریت سے، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ریٹائر ہو جائے. آپ جہاں ہوں گے بنا لیں گے جگہ اپنے لیے. آپ جہاں ہوں گے ایس پی صاحب بنا لیں گے جگہ اپنے لیے. آپ کو آتا ہے ہنر دل میں اتر جانے کا. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ وقت ایسا ہے کہ بعض اوقات جب آپ کے پاس کسی انسان کی اتنی زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کون سی خوبی پہلے بیان کریں اور کون سی بعد میں کریں. تو میں تو آج بہت زیادہ خوش بھی ہوں ایس پی صاحب کے لیے کہ وہ اتنی عزت کے ساتھ ہمارے محکمے سے جا رہے ہیں اور آپ سب نے ان کو اتنی عزت دی بشمول میرے، اور وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہم نے اگر ان کے لیے یہ سب کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ویل ڈیزروڈ انسان ہے. میرا ایس پی صاحب کے ساتھ انٹریکشن سب سے زیادہ اس لیے رہا کہ ایک تھوڑا سا ریلوے پولیس کا وقت ایسا آ گیا تھا کہ آل ان آل والا کام ہو گیا تھا کہ جو ایس ایچ او ہے وہی ڈی ایس پی ہے اور سب کچھ اے بی سب ہی مکس تھا. تو میرا سب سے زیادہ انٹریکشن رہا جتنی سروس ایس پی صاحب نے پنڈی ڈویژن میں کی ان کے ساتھ. میری پوری سروس میں میں آج یہاں پہ یہ چیز کہہ رہی ہوں اتنے سب لوگوں کے سامنے کہ میں نے کسی سے وہ چیزیں نہیں سیکھی جو میں نے ان سے سیکھی اور جس طریقے سے انہوں نے سکھائی. جیسے کہ پی آئی صاحب نے ذکر کیا کہ 302 کا مقدمہ ریلوے پولیس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آفیسرس جو رہے، میں کسی کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، موسٹلی پولیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں اور دوسرا کر لے، لیکن ایس پی صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ٹیم ورک پہ بلیو کرتے ہیں. پورے اس کریٹیکل ٹائم میں، جو بہت کریٹیکل ٹائم تھا، کوئی ایسا وقت نہیں تھا جس میں میں نے ایسا محسوس کیا ہو کہ میں اکیلی ہوں اور میں اب اس چیز کو فیس نہیں کر پا رہی اور کوئی ایسا بندہ ہے جو جسٹ مجھے ٹارچر کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے. انہوں نے میرے ساتھ اس طریقے سے چلے ہیں کہ جیسے ایسے جو میں نہیں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ایسے جو ہے، حتیٰ کہ یہ چیز ان کے جو رینک کے اکارڈنگ نہیں تھی، اسٹیٹس کے اکارڈنگ نہیں تھی، پھر بھی. تو اس کے لیے سر میں ہمیشہ آپ کو مشکور ہوں گی پوری سروس میں، پوری زندگی میں. اور میری پوری جو ٹائم گزرا ایس پی صاحب کے ساتھ، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن مجھے کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ یہ بالکل والد کا کردار انہوں نے ادا کیا. جیسے آپ پریشان ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے والد ہیں، میں ان سے ڈسکس کر لوں گی. بالکل وہی تھا. کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہوتی تھی میں نے ان سے ڈسکس کی، انہوں نے کبھی مجھے ڈسکریج نہیں کیا اور وہ مشورہ دیا جس میں میرا کبھی نقصان نہیں ہوا. میں نے نہیں دیکھا کہ میرا کوئی نقصان ہوا ہو. تو ایس پی صاحب کے اندر وہ
صلاحیتیں ہیں، اللہ پاک ان کو آگے بھی خوش رکھے اور زیادہ کامیابی دے، اور جس طرح انہوں نے ہم سب کے لیے آسانیاں کی ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے گا۔ میں نے کبھی ان کو نیگیٹو نہیں دیکھا کسی کے بارے میں، یا کسی کا نقصان کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو میری آبزرویشن ہے پرسنل۔ میرا تو نہیں کیا، میں نے تو آپ کو بتا دیا، لیکن کسی اور کا بھی میں نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ انہوں نے کبھی کوشش کی ہو کہ میں اس بندے کو جو ہے کوئی نقصان کر دوں یا اس بندے کے ساتھ کوئی غلط ہو جائے۔ ہمیشہ ہر بندے کو اچھا مشورہ دیا۔ تو اوور آل میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ایس پی صاحب کے ساتھ، اور ماشاء اللہ ایس پی صاحب ایک تو لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک انٹلیکٹ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے ایس پی صاحب جو میں نے چیز آبزرو کی، بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے۔ یہ انٹیلیجنٹ ہونا بھی جو ہے ایک خوبی ہے کہ دور اندیشی سے سوچتے ہیں، ہم نہیں سوچتے۔ پہلے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے عرصے کے بعد آج میں آپ سب سے ملاقات کر رہی ہوں، اور میری بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ اس اچھی پارٹی میں شرکت کر سکی ہوں، اور یہ میں نے مس نہیں کی۔ خوشی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آج ایس پی صاحب کی ریٹائرمنٹ پارٹی ہے، اور جو میں نے یہاں پہ انتظام دیکھا ہے، جس طریقے سے تمام آفیسرز آئے ہیں ٹائم نکال کے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، ایسے بہت کم آفیسرز کو نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا دکھ ہے، ایک احساس ہے کہ آج ہمارے آفیسر، سینئر آفیسر ایس پی صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے مینٹور ہیں، ہمارے ایس پی صاحب ہیں، ہی از جسٹ لائک آور فادر، وہ آج ان کا سروس میں لاسٹ ڈے ہے۔ اس چیز کا ایک دل میں دکھ بھی ہے۔ ایس پی صاحب کے لیے میں شاید اس طرح ایکسپریس نہ کر پاؤں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں ایکسپریس کروں کہ میرا ان کے ساتھ کیسا ٹائم گزرا۔ یہاں پہ جب ایس پی صاحب کا پہلا دن تھا تو ایس پی صاحب نے ایک میٹنگ کال کی، اور ہم سب آفیسرس کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں ٹیم بلڈنگ پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں کسی کو تنگ نہیں کرتا، اور میں ہر ایک کے لیے ہر ایک کا بھلا سوچتا ہوں۔ اور اس کے بعد جتنا عرصہ ایس پی صاحب کے ساتھ گزرا تو وہ اپنی باتوں پر قائم رہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا، جس طرح کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میری عادت ہے کہ میں ایک اچھا ماحول بنا کے اور اتفاق ہو تمام ٹیم میں، اور لوگوں کی بھلائی میں کرنا چاہتا ہوں، اور میں کسی کا برا نہیں کرنا چاہتا، یہ چیزیں پھر میں نے دیکھی ہیں ان کے فیصلوں میں بھی، ان کے ڈیسیژنس میں بھی۔ اگر ہم پروفیشنلی دیکھیں تو ایس پی صاحب ایک بہت پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں۔ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے پنڈی میں، جس طرح بھی ریسنٹلی ایک اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ہوا، اب وہاں پہ عام طور پہ ایسے آپریشنس میں ایس پی صاحبان کو میں نے کم ہی دیکھا، لیکن ایس پی صاحب جہاں ہم کھڑے ہوتے تھے ہم سے 2 قدم آگے کھڑے ہوتے تھے۔ ہر امپورٹنٹ آپریشن پہ، ہر امپورٹنٹ ٹاسک میں ایس پی صاحب اپنے جوانوں کے ساتھ بلکہ ہم سے 2 قدم آگے کھڑے ہوتے تھے، اور اس کا امپیکٹ یہ آتا تھا کہ ہمارے جوانوں کے حوصلے بھی بلند ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام میں برکت بھی ہوتی تھی، اور ایس پی صاحب کی پریزنس میں پنڈی میں وہ کام ہوئے ہیں جو کہ پچھلے کئی بہت سارے سالوں میں، کئی دہائیوں میں نہیں ہو سکے۔ تو یہ ایس پی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت سے راولپنڈی ڈویژن کا، ریلویز کا اور ریلویز پولیس کا بھلا کیا، اور انہوں نے ملازموں کے حق میں، ہم جب اکثر آفس میں بیٹھے ہوتے تھے، ڈیسیژن میکنگ ہوتی تھی، تو کبھی کبھی ایسے کیسز بھی سامنے آتے تھے ملازموں کے جس میں ہمیں بھی فیل ہو رہا ہوتا تھا کہ ملازم کی طرف سے کچھ تھوڑی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن ایس پی صاحب اتنے کھلے دل کا وہ مظاہرہ کرتے تھے، وہ جتنا کم سے کم ہو سکتا تھا وہ اس بندے کا، اس کے خلاف اگر کچھ لکھنا پڑے تو بہت ہی لمیٹیڈ، یا پھر جتنا وہ نیچے اس کو لا سکتے تھے لاتے تھے۔ آج صبح بھی میں دیکھ رہی تھی ایس پی صاحب جو ڈیسیژنس کر رہے تھے، تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جتنا کسی کے لیے بہتر کر سکوں وہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی ایک پازیٹیو شخصیت دی ہے۔ پروفیشنلی دیکھیں تو بہترین پولیس آفیسر ہیں، دور اندیش ہیں، بہت وائز پولیس آفیسر ہیں، اچھے ڈیسیژنس کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی سچویشن ہم پہ آ جاتی ہیں کہ ہم ایموشنلی ڈیسیژن لینے والی سائڈ پہ زیادہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو ایموشنل آپ ڈیسیژن لیتے ہیں وہ آپ کو اکثر نقصان دیتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک پولیس آفیسر اگر دھیمے مزاج کا ہو، دور اندیش ہو، اور اپنے ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے بلکہ انٹلیکچوئل سائڈ پہ زیادہ جائے اور چیزوں کو ہر طریقے سے دیکھ کے ڈیسیژن کرے، تو وہ پھر اس کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کی فورس کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو ایس پی صاحب نے یہ خوبی ہے کہ وہ فوراً سے ڈیسیژن نہیں لیتے، ٹائم لیتے ہیں، لیکن ڈیسیژن وہ کرتے ہیں کہ جس سے بعد میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا، بھلا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں میں نے ایس پی صاحب سے لرن کی ہیں۔ اگر ہم ایز اے پرسن ایس پی صاحب کو دیکھیں تو بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں،
ایس پی صاحب کا سینس آف ہیومر بھی بڑا اچھا ہے. ہم نے تو اکثر ان کو سیریس ہی دیکھا ہے، لیکن جب کبھی لائٹ ماحول میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی بات بھی کر جاتے ہیں کہ ساتھ. امید ہے سب خیریت سے ہو گیا. کھانے کی بات کی ہے ابھی شاید خان صاحب نے، کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، مختصر سی بات کروں گا. سر کے ساتھ لاہور ڈویژن میں تھوڑا سا عرصہ گزرا میرا بطور انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کام کرنے کے لیے. بہت مختصر ٹائم ملا، مگر صاحب کو جو ہے نا ہم شروع سے جانتے ہیں، بڑے شفیق افسر ہیں. ان کی ریٹائرمنٹ کی خوشی بھی ہے کہ یہ اپنا عرصہ جو ہے نا وہ باعزت طریقے سے پورا کر کے جا رہے ہیں، مگر اس بات کا افسوس بھی ہے کہ ایک سیزن افسر جو ہے نا وہ محکمہ اس سے محروم ہے. یہ انتہائی شفیق، انتہائی ماتحت پرور انسان ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہم سے کانٹیکٹ میں رہیں گے، ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے، اور اللہ پاک جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی ان کی زندگی آسان کرے، ان کو صحت تندرستی عطا کرے. بہت شکریہ. جی بالکل، تعلیم میں چلو سنا بڑی عزت کا مقام ہے، بڑی آنر کا مقام ہے. اللہ پاک آپ کو اور عزت ہے سر. تمام ڈویژنل آفیسرز، جناب عثمان خان صاحب ڈویژنل آفیسر ڈی ای، جناب اماد عظمت صاحب اے ایم ای سی ڈی ایل، جناب احسن ضمیر صاحب ڈبلیو ایم سی ڈی ایل، جناب عابدہ مریم لودھی صاحبہ ڈویژنل کمرشل آفیسر، جناب وقار النساء صاحبہ. Respected senior officers, respected guests and gentlemen, Assalamu alaikum. Today is a very special and emotional day for my family. I feel truly honored to stand here as a daughter of my father. Today we are celebrating not just his retirement, but his many years of honest, dedicated and proud service in Railway Police of Pakistan. Growing up, I saw his hard work, discipline and commitment. Being a police officer is not an easy job. It requires courage, patience and many sacrifices. Even during difficult times, he always carried out his duty with honesty and respect. Baba, you have always been my greatest role model. You taught me that respect is earned through kindness, honesty and hard work. I will always be proud to be your daughter. I would always like to thank all the respected officers and colleagues who worked with my father over the years. Thank you for your support, friendship and the being part of journey. Baba, you retire from your job, but you will never retire from our hearts. Your service, your values and your legacy will always inspire us. On behalf of my family, I wish you happy, healthy and peaceful retirement. May Allah bless you with good health and endless happiness. Congratulations, Baba. We love you, we all proud of you and we always will be. Thank you everyone. Assalamu alaikum. Police. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، لیکن اگر کچھ جو 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں تو آپ نے فیل نہیں کرنا. وہ اس لیے فیل نہیں کرنا کہ یہ مطلب مجھے بڑا مہذب فورم ملا ہے اور میرے دفتر کے قریب ملا ہے اور ڈی ایس صاحب نے یہ سارا کچھ کیا کرایا.
ڈی ایس صاحب نے مجھے یہ شیلڈ دی ہے، ڈویژنل افسران میں شیلڈ دی ہے، اور ایک لفافہ یہ پڑا ہے، اس میں ڈی ایس صاحب نے میرے دفتر میں بھجوایا تھا اپنے ڈی ایس صاحب کی معرفت کہ اس کارکردگی میں 1,15,000 روپے ہے، یہ میں ڈی ایس صاحب سے لوں گا، پھر اس کی تصویر کشی ہوگی جو میں نے یہاں پہ کام کیا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ماضی پہ، بات کچھ حال پہ کروں گا، کچھ آنے والے وقت پہ کروں گا۔ یہ میری 2 بیٹیاں شادی شدہ ہیں، بچے دار ہیں، ریئلی یہ سامنے بیٹھی ہیں، انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم بتائیں گے، ہمیں میرے والد صاحب، میرے پاپا ہمیں اجازت نہیں دیں گے، لیکن شعور والی ہیں، عزت والی ہیں، شادی شدہ ہیں، اور انہوں نے ایک رات مجھے بتائے بغیر پی سی میں ٹھہرے۔ یہ جو رات گزری ہے نا، ان کا قیام پی سی میں تھا، تو آج انہوں نے پھر رہنا، تو میں نے ڈی ایس صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز مجھے ایک کمرہ میرے پاس ہے، 1-2 کمرے دے دیں اگر اویلیبل ہوں، تو ڈی ایس صاحب نے مہربانی کی ہے، انشاءاللہ میں کل چلا جاؤں گا۔ اچھا، میں بھرتی ہوا تھا اے ایس آئی ستمبر 89 میں۔ میرے والد صاحب نہ زندہ تھے، میرے والد صاحب این پی اے ایم این اے لیول کی سیاست میں نہیں تھے، لیکن ممبر ضلع کونسل وہ ہمیشہ بنتے تھے۔ ضلعی لیول کی سیاست میں ان کا بڑا عمل دخل تھا۔ تو جب میرے آرڈر ہوئے تو میرے والد صاحب کو پتہ چلا، تو میں نے اپنے میرا اثر رسوخ تو خیر نہیں تھا، میرے والد کا ہی تھا، میں نے وہ استعمال کر کے میں نے اپنے آرڈر کروائے۔ جب آرڈر آ گئے صاحب، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ تھانے دار اے ایس سے نوکری نہیں کرنے دوں گا۔ میرا اور کوئی بھائی بھی نہیں تھا نہ ہے، تو اس نے کہا کہ ہم یہ نوکری پولیس والی نہیں کرنے دیں گے آپ کو، یہ پولیس والی بڑی نوکری ہے، بڑی اوکھی نوکری ہے، مجھے پتہ ہے، میں ڈی ایس پی کے پاس جاتا ہوں، میں ایس پی ضلع کے پاس جاتا ہوں، میں ایس ایچ او کے پاس جاتا ہوں، جو میں ان کے حال احوال دیکھتا ہوں تو میں آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ بچے میرے اس وقت، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ان کو نہیں پتا، تو میں نے اپنے رشتہ داروں کو ریکویسٹ کی، اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کی کہ میرے بابا کو مناؤ، میرے والد صاحب کو راضی کرو۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ہو سکا تو میں تحصیلدار کراؤں گا، لیکن وہ بھی کوشش کرتے رہے، قسمت میں نہیں تھا۔ میرے والد صاحب، میں نے ان کو راضی کیا، وہ راضی ہو گیا، میں پھر نوکری میں آ گیا۔ میں نے کہا یہ مجھے کرنے دو، اگر اس سے اچھی کوئی ملے گی تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن مطلب اس سے اچھی یا اس سے گھٹیا پھر ہمیں نہیں ملی۔ ان کی اجازت سے میں نے نوکری شروع کی، اے ایس آئی میں بھرتی ہوا، ایس ایچ او رہا، انسپکٹر رہا۔ جو اے ایس آئی بھرتی ہوتا ہے نا، اس کا یہ خواب ہوتا ہے ایس پی بننا، اور جو انجینئر بھرتی ہوتا ہے ریلویز میں، اس کا ایک خواب ہوتا ہے ڈی ایس بننا، ایک خواب ہوتا ہے سی او بننا۔ ڈی اینڈ سی گروپ کے جو بھرتی ہوتے ہیں، سی ایس ایس کی طرف آتے ہیں، ان کا ایک خواب ہوتا ہے ڈی ایس بننا، ہمیں ایک خواب ہوتا ہے سی او بننا۔ میرا یہ ایک خواب تھا کہ میں نے ایس پی بننا، لیکن اللہ پاک نے تبدیل کر دیا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میڈم طیبہ انعام، میڈم نیلا اشرف اور منیر کی ان کو کوئی خواب آیا ہے کہ نہیں آیا، مجھے نہیں پتا۔ یہ انسپکٹر بنتی ہوئی ہیں، مجھے ان کے خواب کا نہیں پتا کہ یہ انہوں نے آئی جی صاحب کا خواب دیکھا ہوا ہے، ڈی آئی جی کا دیکھا ہوا ہے، ایس ایس پی کا دیکھا ہوا ہے۔ پر میں دعا گو ہوں، انشاءاللہ یہ بھی ترقی کریں گے۔ ریلوے پولیس کی جو نوکری ہے نا، یہ ایک سائنس ہے۔ ریلوے پولیس کی نوکری ایک میکینیکل سائنس ہے۔ وہ آپ پوچھیں گے کیسے سائنس ہے؟ وہ اس طرح کی سائنس ہے کہ دو مسافر کراچی سے چڑھتے ہیں، کوئی خانے وال پہ چڑھتا ہے، کوئی پشاور جاتا ہے، رستے میں کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کو جو ٹریس کرنا ہوتا ہے نا،
وہ کوئی عام پولیس افسر کا یا عام ایجنسی کا کام نہیں ہوتا۔ دوسرا، ریلوے پولیس اور ڈویژنل افسران، ڈی ایس صاحب بالخصوص، ان کی معاملات، ان کی شفقت کے بغیر ہم بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے 37 سال نوکری کی ہے۔ الحمدللہ آج شام کو مغرب کی نماز کے بعد میں شکرانے کے نفل پڑھوں گا کہ میں باعزت ریٹائر ہو گیا ہوں، اور ریلوے کی جو کل سرحد ہے وہ میں کامیابی سے پاس کر گیا ہوں۔ جب میں بھرتی ہوا تھا تو میں اتنا خوش نہیں تھا، جو خوش تھا تو اتنا مجھے شعور نہیں تھا، لیکن آج میں اتنا زیادہ خوش ہوں، اتنا زیادہ خوش ہوں، جو میری ریٹائرمنٹ قریب آ رہی تھی تو میں اپنے آپ کو اچھا فیل تصور کر رہا تھا، اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہا تھا۔ تو یہاں 4-5 ڈویژنوں کے لوگ ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، حاضر سروس لوگ ہیں۔ تو ریلوے میں کہتے ہیں کہ سنکھیات دوستی ہوتی ہے اوٹر تک۔ میری جو ورکنگ تھی، میری جو ریلیشن شپ تھی، میرا جو سٹائل تھا، میں اوٹر سے اوٹر نہیں رہا، میں بیہائنڈ اوٹر رہا ہوں۔ سکھر ڈویژن سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ملتان ڈویژن سے لوگ آئے ہوئے ہیں، لاہور ڈویژن سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ 2.5-3 سال میں ایس پی پشاور رہا ہوں، اور پشاور ڈویژن والوں کو میں اپنا ددیال سمجھتا ہوں، یہ سارے آفیسر پشاور ڈویژن کے آئے ہیں۔ تو ان سب کا شکریہ، جناب ڈی ایس صاحب کا شکریہ۔ ڈی ایس صاحب کی آج میٹنگ تھی، کور کمانڈر بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ۔ تو مجھے دوستوں نے کہا، پولیس والوں نے کہا کہ ہم آپ کی پارٹی کرتے ہیں E11 میں، ایریا ٹاؤن میں کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے بالکل نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کیوں سر؟ وہ بڑے اچھے ہوتا ہے، بڑے پیارے ہیں۔ میں نے کہا وہ جو میرا اربری ہے، میرا گن مین ہے، اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہے، وہ 35 کلومیٹر تک کے کیسے جائے گا؟ تو میں نے کہا ہم نے ورکنگ ٹائم میں کرنا ہے۔ اگر کسی کو ریلوے آفیسر ادھر آیا بیٹھا ہے، اگر اس کو مجبوری میں جانا پڑے اسٹیشن پہ تو فوراً پہنچ جائے۔ پر ریلوے پولیس کی نوکری عام نوکری نہیں ہے۔ ریلوے پولیس کی نوکری سنجیدہ لوگوں کی نوکری ہے، سمجھداری کی نوکری ہے، اور خاردار کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ پولیس افسر کی ایک اپنی حکمت ہے کہ وہ خوشبو کھڑا ہو کے سونگھ لے، پھول بھی توڑ نہیں سکتا۔ تو میں نے میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کیے ہیں۔ میں نے مختلف آئی جی سامان کے متحد رہا ہوں۔ میں نے ویڈیو لنک میں 2022 میں نے فیصل شاہکار کو ساری باتیں سنائی تھیں۔ تو سچ جو ہوتا ہے نا، کڑوا ہوتا ہے، وہ کوئی سنتا ہے۔ اس کو میری بات بری لگی، اس نے انکوائریاں شروع کر دیں، لیکن میرا دامن صاف تھا، میرے ساتھ اللہ پاک کی مدد تھی، تو وہ میں انکوائری میں 100% ایگزانوریٹ ہو گیا۔ اور اس انکوائری کو فائد کیا تھا چیئرمین ریلوے سید مظہر علی شاہ صاحب نے۔ تو آپ لوگوں کا ایک بار میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کی ذات کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہاں 60 سال تک پہنچایا ہے، اور درجہ بدرجہ اس نے مجھے پروموشن دی ہے، میری درجہ بدرجہ میری عزت افزائی ہوئی ہے، درجہ بدرجہ میرے رزق میں اضافہ اللہ پاک کی ذات نے کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد آپ ساتھیوں کا، جناب ڈی ایس صاحب کا، جناب ڈویژنل افسران کا، جناب طیب ریاض صاحب کا، جناب ایسر قیوم صاحب کا، میڈم مریم بدی صاحبہ کا، میڈم وقار النساء، عثمان حبیب، میں کافی لوگ آپ تشریف فرما ہو جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ان کا میں بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اگر یہ نہ آتے تو میں نے کیا کرنا تھا، کیا کر لینا تھا۔ تو یہ جو اوٹر سے والی تھی نا محبت، وہ میری نہیں تھی، میری تھی تھرو آؤٹ محبت، کراچی سے خیبر، خیبر سے کوئٹہ۔ تو آپ لوگوں نے مجھے شکریہ، تو اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے، شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہیلتھ دی ہے، صحت دی ہے۔ اور ریٹائرمنٹ پہ جناب نور الدین داوڑ صاحب کی کوشش سے مجھے انعام ہوا ہے، جو سی او صاحب نے منظور کیا، پھر فائنل منسٹری ریلوے نے منظور کیا ہے۔ تو میں ڈی ایس صاحب کا بھی شکر گزار ہوں
जिन्होंने मुझ पे शफकत के हाथ रखा और मेरी गुजारिशात पे अमल करते रहे। तो DS साहब को एक दिन मैंने अचानक बताया कि मेरे तो रिटायरमेंट आ गई 4-6 महीने। तो DS साहब ने कहा नहीं यार नहीं, आप तो रिटायरमेंट होने वाले नहीं हो, आपकी तो उम्र बड़ी है। तो फिर बाद में एक दिन बात हुई तो DS साहब ने कहा कि हम आपको आपकी बड़ी पार्टी करेंगे, हम आपको दूल्हा बनाएंगे। मैंने कहा मुझे खाली दूल्हा बनाना खाली दूल्हा मुझे बनाना, मैं बन जाऊँगा। ठीक है, तो DS साहब भी हंस पड़े। तो DS साहब के साथ मेरा बड़ा ही लगन है, बड़ा प्यार है। और DS साहब से मैं बड़ी मजाक की बातें करता था। कभी कभी मैं चला जाता था तो DS साहब को घंटे बाद समझ आती थी कि ऐसे क्या कह के गए। DS साहब के प्रमोशन के लिए, DS साहब की सीहत के लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं, 8 डिवीज़नें हैं, 8 डिवीज़न में DS साहब है, तो महीने बाद चेंज हो जाता है, तो 2 महीने बाद चेंज हो जाता है। अल्लाह पाक की मेहरबानी से, हमारी दुआओं से और इनकी वर्किंग से इनको 3 साल हो गए हैं और ये मिनिस्ट्री का आंख का तारा है। बिलखसूस साहब के आंख का तारा है। पता है क्या है, सेक्रेटरी चेयरमैन और मिनिस्टर रेलवेज की आंख का तारा ऐसे नहीं बना जाता। हम जो ऑफिसर होते हैं अपने लेवल पे, हमें काम चाहिए, हमें चांदनी चाहिए, हमें काम चाहिए। तो जो भी टास्क DS साहब को मिलता है, ये दिन हो या रात हो, ये पूरा करके देते हैं। ये अपनी मेहनत से यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी नसीब से बैठे हुए हैं। ये जहाँ भी जाएंगे अल्लाह इनकी मदद करेगा। लेकिन ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि 3 साल हो गए हैं, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, अल्लाह पाक इनको अपनी हिफाजत में रखे। तो ये कोई थोड़ी बात नहीं। मिनिस्टर साहब का हल्का भी इधर हो, मिनिस्टर साहब की मिनिस्ट्री भी इधर हो। ये जो हमारा सारा इलाका है, ये हमारे MNA साहब मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब है, ये उनका हल्का है। और मिनिस्टर साहब के बारे में भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे फ्लैटरी करने की आदत नहीं है, मुझे खुशामद करने की आदत नहीं है। मेरे पुलिस वाले सारे मुझे जानते हैं। मैं आज आपको खुल के बात कर रहा हूँ, मेरी सर्विस में 25 फेडरल मिनिस्टर गुजरे हैं, 25 फेडरल मिनिस्टर गुजरे हैं, 30 DS तमाम गुजरे हैं। मैं आप इनकी शिकायत अपना तारीफ करूँगा, मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मोहम्मद हनीफ अब्बासी फेडरल मिनिस्टर रेलवेज, उनका विजन एक इनफरादी है, उनकी सोच एक इनफरादी है। क्या ऐसे मिनिस्टर रहे हैं, बातें बड़ी लंबी करते थे, काम कुछ नहीं होता था। बातें बड़ी ज़मीन आसमान के गुलाबे मिला देते थे। लेकिन मैं जनाब फेडरल मिनिस्टर साहब का तहे दिल से, रेलवे पुलिस की तरफ से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मरे हुए महकमे को जिंदा कर दिया है और बड़ी लाइफ दे रहे हैं। लेकिन जब इतना बड़ा महकमा ख़राब हो तो उसको सीधा पदरा करने में वक्त लगता है, उसको सीधा करने में पैसे लगते हैं। तो जनाब आखिरी गुजारिश ये है कि मैं जनाब DS साहब का मैं गुजारिश करता हूँ, ये जो लिफाफा है उन्होंने मुझे दिया है, ये मुझे दोबारा दे, मैं उसकी तस्वीर बनाऊँ अपने पास रखूँ। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान किराम कदर, जनाब SP साहब को लिफाफा दे दें। अब सिलसिला हुआ चाहता है जो सर जनाब से जो मोहब्बत इन लोगों की है, आपकी जो गिरां कदर खिदमत, खलूस, मेहनत और जो बेहतरीन क़यादत को आज खराज तहसीन पेश किए गया। अब हमारे कुछ ऑफिसर्स जवान आपके लिए सर तोहफ़ जो है बुलाए हैं से बहुत मामूली हैं, लेकिन इसमें शामिल मोहब्बत, एहतराम और नेक तमन्नाएं